مرحبا، خوش آمدید، جی آیانو، بخیر راغلے، بلی کری آیا، ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے کس منحوس کی شکل دیکھی تھی۔ بدشگونی کی عادت بد میں مبتلا شخص کو جب کسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے، آج صبح سویرے نہ جانے کس منحوس کی شکل دیکھی تھی۔ حالانکہ انسان صبح سویرے بستر پر آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھتا ہے، تو کیا گھر کا کوئی آدمی اس قدر منحوس ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھ لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ کسی کو منحوس کہنے پر بعض اوقات شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک سبق آموز حکایت سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی غرض سے جنگل کی جانب چلے جا رہے تھے۔ صبح کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جنہیں سنتے ہی اکثر راہگیر راستے سے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ سلامت شکار پر جاتے ہوئے کسی کا راستے میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی سواری بڑی شان و شوکت سے شہر سے گزر رہی تھی۔ جو ہی بادشاہ شہر کی فصیل یعنی چار دیواری کے قریب پہنچا، اس کی نگاہ سامنے آتے ہوئے ایک آنکھ والے شخص پر پڑی، جو راستے سے ہٹنے کے بجائے بڑی بے نیازی سے چلا آ رہا تھا۔ اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر بادشاہ غصے سے چیخا، اف! یہ تو انتہائی بدشگونی ہے۔ کیا اس بدبخت کانے یعنی ایک آنکھ والے شخص کو علم نہیں تھا کہ جب بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ لیکن اس منحوس یک چشم نے تم ہمارا سارا راستہ کاٹ کر انتہائی نحوست کا ثبوت دیا ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کی جانب مڑا اور غصے سے چیخا، ہم حکم دیتے ہیں کہ اس ایک آنکھ والے شخص کو ان ستونوں سے باندھ دیا جائے اور ہمارے لوٹنے تک یہ شخص یہیں بندھا رہے گا۔ ہم واپسی پر اس کی سزا تجویز کریں گے۔ سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو ستونوں سے باندھ دیا گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی گرد اڑاتے جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے خدشات کے برعکس اس روز بادشاہ کا شکار بڑا کامیاب رہا۔ بادشاہ نے اپنی پسند کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا، کیونکہ آج اس کا ایک نشانہ بھی نہیں چوکا، بلکہ جس جانور پر نگاہ رکھی اسے حاصل کر لیا۔ وزیر نے جانور اور پرندوں کو گنتے ہوئے کہا، واہ! آج تو آپ کا شکار بہت خوب رہا۔ کیا نگاہ تھی اور کیا نشانہ تھا۔ اسی طرح تمام ساتھی بھی بادشاہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ جب شام ڈلے، بادشاہ شہر کے قریب پہنچا تو اس شخص کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ بادشاہ کی سواری کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھرا چھکڑا بھی چلا آ رہا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ بھرا ہوا چھکڑا دیکھ کر وہ شخص زوردار آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم دونوں میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کے سپاہی اس شخص کے سر پر تلوار تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ شخص بلا خوف پھر مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو میں رسیوں میں بندھ کر چلچلاتی دھوپ میں دن بھر جلتا رہا، جبکہ مجھے دیکھنے پر آپ کو آج خوب شکار ہاتھ آیا۔ یہ سن کر بادشاہ نادم یعنی شرمندہ ہوا اور اس شخص کو فوراً آزاد کر دیا اور بہت سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔